الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جس آیت پر پچھلے ہفتے گفتگو کی گئی تھی اسی آیت کی تلاوت میں نے آج کے اس جمعہ میں بھی کی ہے. پچھلے ہفتے ماہ شعبان اور اس میں رائج بدعتوں پر گفتگو ہوئی تھی. آج بھی اسی سے ملتی جلتی گفتگو ہوگی. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ بے شک سننے والا اور جاننے والا. اس آیت کا شان نزول ہے اور ایک پس منظر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ یا کسی گاؤں کسی بستی کے کچھ لوگ ایمان قبول کرتے تو وہ ایک قافلے کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دیتے اور اس قافلے میں سے کسی ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ وہ امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے میں رہے اور دین سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. اس طرح لوگ آتے تھے اور دین سیکھتے تھے اور ایک امیر مقرر ہوتا تھا ان کا اور وہ چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تشریف لائے. ان لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان لوگوں کے جانے کا وقت ہوا. ابھی ان لوگوں میں امیر مقرر ہونا باقی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسرے قبیلے کے لوگوں میں امیر مقرر کرتے تھے، ان کے یہاں ابھی امیر مقرر نہیں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کرنے کے تعلق سے کوئی اعلان بھی نہیں کیا. لیکن چونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہر قبیلے میں اور ہر جماعت کے اندر ایک امیر مقرر ہوا کرتا ہے، اس لیے آپس میں گفتگو شروع کر دی امیر کے تعلق سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ قبیلہ بنو تمیم میں ایک شخص تھا قعقاع بن معبد. ان کی رائے یہ تھی کہ قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کر دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اقرع بن حابس کو امیر مقرر کر دیا جائے. اب ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی رائے دی اور اس پر گفتگو ہونے لگی اور اس پر دونوں اپنی اپنی رائے پر دلیل دینے لگے. بات ہوتے ہوتے بات آگے بڑھ گئی اور آواز بلند ہونے لگی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. یعنی صحابہ کرام کو دو عمل پر متنبہ کیا گیا، تنبیہ کی گئی کہ ایک جو آپ لوگوں نے آواز بلند کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہیں تھا کہ آپ مجلس میں ہوں اور آدمی آواز بلند کرنے لگے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی امیر مقرر کرنے کے تعلق سے کچھ نہیں کہا تو آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے کیوں آپ تجویز پیش کر رہے ہیں؟ جب حکم ہوگا، جب آپ لوگ تجویز پیش کریں گے، جب تک حکم نہیں ہے تو اپنے من سے آپ لوگ اپنی مرضی سے کیوں کسی کے بارے میں رائے دے رہے ہیں کہ اس کو امیر مقرر کیا جائے؟ تنبیہ کی گئی صحابہ کرام کو ان دو باتوں کے ذریعے، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے.
ان دونوں آیتوں سے بہت سے احکام نکلتے ہیں، لیکن آج مجھے اس عنوان سے بحث کرنی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے امیر کے بارے میں رائے دینے لگے۔ یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ عبادت ہے، اور اسے کوئی آنے والا آدمی کہہ دے کہ یہ عبادت ہے، یا جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر نہیں کیا اور اس کو کوئی انسان عبادت کے طور پر کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے منع کیا گیا۔ میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ کو کہ بدعت ایک سنگین جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کو کرنے والا اور بدعت کو کرنے والا اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا، لیکن شریعت کے نگاہ میں وہ شخص در حقیقت در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ گویا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی عبادت، اور مجھے معلوم کہ یہ ایک عبادت۔ تو بدعت کے ناجائز ہونے اور اس کے سنگین جرم ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بدعت کرنے والا در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے، شریعت کی توہین کر رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو عبادت کا نام نہیں دیا اس کو تم عبادت کہہ رہے ہو، جس چیز کو ضروری قرار نہیں دیا اس کو تم ضروری قرار دے رہے ہو، جس چیز کا جو محل مقرر نہیں کیا اس چیز کو اس محل میں استعمال کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہی میں نے کہا تھا کہ حلوہ بنانے کو ہمارے معاشرے میں عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے عبادت سمجھا جاتا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حلوہ نہ بنایا تو شب برات نہیں۔ لوگوں کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو وہ قرض لے کر، ادھار لے کر، بلکہ بسا اوقات دیکھا گیا کہ بینک سے سود لے کر، لون لے کر آدمی جس طریقے سے بھی اس کو بنانے کا اہتمام کرتا ہے، اگر ضروری نہیں تھا تو کیوں اتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ اہتمام ہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ضروری سمجھ رہے ہیں، اور آپ ایک غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کر گویا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اور اس کو آدمی عبادت سمجھتا ہے اور عبادت کے طور پر بناتا بھی ہے، معاشرے کے اندر ہے۔ اگر آپ نہیں بنائیں اور آپ کے محلے والے، آپ کے پڑوسی کوئی آدمی بنا لیتا ہے تو آپ کو گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کیسا آدمی ہے، کہ شب برات جیسا یہ شعبان کا مہینہ آ گیا اور اس مہینے میں بھی حلوہ تک نہیں بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح میں نے سلام کے بارے میں کہا، میں نے معانقے کے بارے میں کہا، یا اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، قرآن خوانی کے بارے میں کہا، جو بھی چیزیں میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی وہ سب اسی قبیل سے ہے کہ انسان ان اعمال کو کر کے، ان چیزوں کو کر کے گویا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ تو بدعت کرنے والا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ناجائز عمل اور انتہائی بڑا جرم، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے کہہ دیں کہ صاحب آپ یہ کیوں کام کر رہے ہیں، آپ یہ حلوہ کیوں بناتے ہیں، آپ دولہے کو سلام کھڑے ہو کر کے کرنے کے لیے، آپ کو لوگ کیا کہیں گے کہ صاحب سلام ہی تو کیا، کوئی گالی تھوڑی دی ہے۔ لوگ کہیں گے ارے کھانے پینے کی چیز ہے، کھا لیا، اس میں گناہ کی کیا بات؟ میرے بھائیوں، جس چیز کو آپ کہتے ہیں گناہ کی کیا بات ہے اور اس میں حرج ہی کیا ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرج ہے۔ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا حرج اس لیے ہے کہ آپ بظاہر دیکھنے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمل کوئی برا نہیں، لیکن حقیقت میں بہت بڑا عمل ہے۔ اس کی ایک مثال سے سمجھیے، ملک کے اندر 500 1000 کے نوٹ چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے ہیں؟ 2000 کے نوٹ چھپتے ہیں۔ ایک تو حکومت کی طرف سے نوٹ چھپتا ہے، اور ایک نوٹ وہ ہوتا ہے جسے کوئی آدمی فریب سے
اور دھوکے سے چھاپ لیتا ہے، جس کو ڈپلیکیٹ نوٹ کہتے ہیں۔ آپ ایک دکاندار کو 500 کا اصلی نوٹ دیجئے اور اس سے کہیے کہ یہ سامان دیجئے تو وہ دے دے گا، اور آپ اسے ڈپلیکیٹ نوٹ دیجئے اور کہیے کہ یہ سامان دو تو وہ کہے گا یہ ڈپلیکیٹ ہے، نہیں دیں گے۔ آپ زیادہ اصرار کریں گے تو پولیس کو فون کرے گا اور آپ کو گرفتار کروا دے گا، اور حکومت کی نگاہ میں وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے جو نقلی نوٹ استعمال کرتا ہے یا چھاپتا ہے۔ اب کہنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب اصلی نوٹ اور نقلی نوٹ میں کیا فرق ہے، ایک ہی جیسا تو ہے، وہی سائز ہے، وہی ڈیزائن ہے، وہی کلر ہے، سارا کا سارا کچھ وہی ہے، مشین کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، تو کیا ضرورت ہے اتنی تحقیق کرنے کی؟ ارے اصلی نقلی کی شکل و صورت تو ایک ہی ہے، کیوں پولیس کو پکڑواتے ہو، کیوں پولیس پکڑتی ہے، کیوں حکومت اس کو جیل میں ڈالتی ہے؟ کہنے والا بیوقوف ہوگا، اس لیے کہ اصلی نوٹ اور نقلی نوٹ میں اگرچہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نقلی نوٹ چھاپنے والا حکومت کی نگاہ کے اندر مجرم ہے، کیونکہ نقلی نوٹ کے اوپر حکومت کا مہر نہیں ہے۔ ایسے ہی ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، ہماری شریعت کے اندر جو بھی عبادت ہے وہ عبادت جب بنتی ہے جب اس میں اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدگی کا مہر لگ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کا مہر لگا ہو تب وہ عبادت بنے گا، اگر اللہ اور اس کے رسول کا مہر نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ بغاوت ہے۔ مثال کے طور پر آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت، 4 رکعت کوئی آدمی مغرب کی نماز ادا کر لیتا ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ 4 رکعت ادا کرنے والے کو ثواب زیادہ ملے گا اور 3 رکعت ادا کرنے والے کو ثواب کم ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر 4 رکعت مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ 4 رکعت کا ثواب زیادہ کیا ملے گا کہ گنہگار ہو جائے گا، وہ 3 رکعت بھی قابل قبول نہیں، 1 رکعت کے ملانے کی وجہ سے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، الٹا گنہگار ہو جائے گا، ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اب اس آدمی نے جو 4 رکعت پڑھی تو آخر کی 1 رکعت میں کوئی گالی پڑھ رہا تھا کیا، یا کوئی منتر پڑھ رہا تھا، یا کوئی شرکیہ اعمال کر رہا تھا؟ نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، وہی تسبیح، وہی تحمید، وہی سورہ فاتحہ اور وہی رکوع، وہی سجدہ، سب کچھ وہی کر رہا ہے، لیکن 1 رکعت کو ملا دینے کی وجہ سے وہ گناہگار کیوں ہو رہا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ گناہگار نہیں ہونا چاہیے، اس کو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، لیکن وہ ثواب کے بجائے گناہگار ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جو 1 رکعت اس نے بڑھایا ہے وہ 1 رکعت اس پر اللہ اور اس کے رسول کا مہر نہیں تھا، وہ نقلی تھا، اصلی صرف 3 رکعت تھی، 1 رکعت جو اس نے بڑھایا تھا وہ نقلی رکعت تھی، اسی وجہ سے وہ مجرم ہے۔ اگر تینوں کے تینوں اصلی ہیں تو 3 کے پڑھنے میں ثواب پائے گا، چاروں کے چاروں اصلی ہے تو 4 کے پڑھنے میں ثواب پائے گا۔ عشاء کی 4 رکعت ہے، کوئی 3 رکعت پڑھ لے گنہگار ہو جائے گا، اس لیے کہ وہاں 4 اصلی ہے اور آپ نے اس میں کمی کر دیا تو آپ نے گھوٹالہ کیا، آپ مجرم ہیں، کہیں گھوٹالہ کر کے مجرم، کہیں اضافہ کر کے مجرم، تو مجرم ہے جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول کا مہر نہیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو آپ بظاہر دیکھنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دولہے نے کھڑے ہو کر کے سلام کر دیا، کوئی گالی تھوڑی دے دی، نہیں، سلام ضرور کیا، سلام کے الفاظ اچھے ہیں، لیکن اس موقع پر سلام کرنے پر رسول اللہ کا مہر لگا ہوا نہیں ہے، وہ آپ نے اپنے طور پر اضافہ کیا ہے، یہ اضافہ قابل قبول نہیں۔ شریعت نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے، جس درجے میں رکھا ہے، وہیں اسی درجے میں کرنا عبادت ہے۔ اس لیے کوئی مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے 3 پر ہی بند لگا دی تھی کہ یہیں پر رک جانا، اس سے آگے بڑھنے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، افطار کریں گے، رمضان کے مہینے میں اللہ کا حکم ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ رکھو رات تک، سورج کے غروب ہونے تک روزہ رکھو۔ کیلنڈروں کے اندر آپ پڑھتے ہوں گے کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو اب زیادہ تاخیر نہ کرے، آدمی روزہ کھول لے، افطار کر لے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب دن بھر تو روزہ رکھ ہی لیا، 1 گھنٹہ بعد ہی اگر کر لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، 1 گھنٹہ بعد تم کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے، سورج غروب ہو گیا تو اب تم کر لو۔
اگر کوئی آدمی سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹہ بعد افطار کرتا ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے روزے کا وقت مقرر کیا تھا سورج کا غروب ہونا، اور وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی 1 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے، گویا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا۔ آپ سفر کے اندر جاتے ہیں، سفر میں آپ کو حکم دیا گیا کہ اگر سفر شرعی ہے تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں۔ کوئی آدمی 2 رکعت کے بجائے سوچتا ہے وقت ہے 4 رکعت پڑھ لوں، گنہگار ہو جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے کہا تھا کہ آپ 2 پڑھو، اب آپ اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے منع کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ۔ اسی طریقے سے عیدین کے اندر روزہ رکھنا، آپ آج روزہ رکھ رہے ہیں، کل عید کی تاریخ ہے، کل آپ روزہ رکھیں گے گنہگار ہو جائیں گے۔ عقل کہتی ہے کہ صاحب روزہ ہی تو رکھا تھا، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، کل روزہ تھا آج بھی رکھ لیا۔ شریعت کہتی ہے روزہ رکھنے والا گنہگار ہے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنے پر رسول اللہ کا مہر لگا ہوا نہیں ہے، اللہ کا مہر لگا ہوا نہیں، یہ آپ کا اضافہ ہے۔ اور کوئی آدمی عید کے دن، بقرعید کے دن، ایام تشریق میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ منع کرتا ہے۔ تو بدعت کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم کوئی معمولی سا کام کر رہے ہیں، بظاہر تو اس کو لگتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، کھانے کی چیز تھی بنا لیا کھا لیا، لیکن مسئلہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کھانے کی چیز تو کھا رہے ہیں، لیکن آپ شریعت کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز کو شریعت کا حصہ بنا رہے ہیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، گویا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی ممانعت ہے اور اس سے رکنا چاہیے۔ آپ بظاہر اپنے دل کے اندر جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے، لیکن اگر شریعت اس کے اوپر عبادت کا مہر نہیں لگاتی، وہ عبادت نہیں بنتی۔ چاہے آپ کی سوچ کتنی اچھی ہو، آپ کی نیت کتنی اچھی ہو، لیکن شریعت کا مہر نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھا کرتے تھے، کبھی کبھی صحابہ کرام کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے، دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دونوں حضرات کو اپنی خدمت میں بلوایا اور آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر، رات میں تمہارے پیچھے گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ تم نماز میں بڑی آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کو سنا رہا تھا وہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا، میں تو اللہ کو سنا رہا تھا اور اللہ کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے میں نے آہستہ تلاوت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم بہت زور سے بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں سوچ رہا تھا کہ بلند آواز سے تلاوت کروں تو جو سونے والا ہے وہ جاگ جائے تاکہ اس کو بھی تہجد کی توفیق ہو جائے اور شیطان قرآن کی تلاوت سن کر بھاگ جائے، تو میرا یہ مقصد تھا۔ اب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، تم نے جو سوچا کہ جس کو سنانا ہے وہ دل کی باتوں کو سنتا ہے، اچھی بات ہے، تمہاری رائے، تمہاری سمجھ اپنی جگہ اچھی، بہت اچھی۔ اور اے عمر، تم نے جو سوچا کہ تلاوت کی آواز سن کر شیطان بھاگ جائے گا، انسان جاگ جائے گا، یہ بھی مقصد اچھا، تمہاری سوچ بھی اچھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ تو زیادہ بلند آواز سے تلاوت کرو، نہ زیادہ آہستہ آواز سے تلاوت کرو، درمیانہ آواز سے تلاوت کرو۔ اس لیے اے ابو بکر، تمہاری سوچ اپنی جگہ ٹھیک، اے عمر تمہاری سوچ اپنی جگہ ٹھیک، لیکن اللہ نے اس پر مہر لگایا ہے کہ نہ بلند آواز سے کرو نہ آہستہ سے کرو، بلکہ درمیان آواز میں کرو۔ اس لیے اے ابو بکر، تم اپنی آواز کو ذرا بلند کر دو، اے عمر تم اپنی آواز کو ذرا آہستہ کر دو۔ اب دیکھیے، سوچ تو دونوں کی ٹھیک تھی،
لیکن شریعت نے کہا کہ یہ شریعت کی سوچ نہیں ہے، شریعت کا مہر درمیانے آواز پر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھی فرمایا، حضرت عمر کو بھی فرمایا کہ دونوں اپنی سوچ کو چھوڑ دو، اور اسلام کا سوچ، شریعت کا سوچ اور اللہ اور اس کے رسول کی سوچ یہ ہے کہ درمیانے آواز میں تلاوت کرو۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہم نے حلوہ بنا لیا تو کیا کر لیا، کھانے کی چیز تھی کھا لیا، ٹھیک ہے آپ کی سوچ، آپ کو مبارک، لیکن یہ حلوہ بنانے پر اللہ اور اس کے رسول کا مہر لگا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ شریعت نہیں ہے۔ آپ اگر اس کو شریعت سمجھ کر کے، آپ اگر اس کو عبادت سمجھ کر کے، آپ اگر اس کو ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس کے بعد آپ میں سے بعض حضرات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو عبادت نہیں سمجھتے، بس ایسے ہی کھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ ایسے ہی کھا لیتے ہیں، آپ ایسے ہی بنا لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والی نسل اس کو کس زاویے سے دیکھے گی اور آنے والی نسل اس کے ساتھ کتنا اہتمام کرے گی۔ ہر بدعت کی ابتدا اچھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی برا کام آدمی کرتا ہے نا، کوئی بھی بدعت آدمی ایجاد کرتا ہے تو اچھی نیت سے ایجاد کرتا ہے، اچھا مقصد سے کرتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی شکل اتنی بدل جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بس ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ، آپ حضرات جانتے ہیں، دو شخص تھا، ایک کا نام تھا اصاف اور ایک کا نام تھا نائلہ۔ اصاف ایک مرد کا نام تھا اور نائلہ ایک عورت کا نام۔ اصاف اور نائلہ یہ دونوں عاشق معشوق تھے، ان دونوں میں محبت تھی۔ ان دونوں نے حج کا ارادہ کیا اور مکہ مکرمہ گئے۔ جب مکہ مکرمہ گئے تو وہاں دیکھا، اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ تو ہوتی نہیں تھی، دیکھا کہ خانہ کعبہ خالی ہے، وہاں لوگوں کا مجمع نہیں ہے، تنہائی ملی۔ یہ دونوں عاشق معشوق تو تھے ہی، بس اللہ کی لعنت ان پر، انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ میں دونوں نے منہ کالا کر لیا۔ دونوں نے خانہ کعبہ میں منہ کالا کر لیا، بدکاری کر لی۔ اللہ کو جلال آیا اور اللہ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا، اللہ نے عذاب دے دیا، ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ اب مکہ کے لوگوں کو جب خبر ملی کہ یہ دونوں عاشق معشوق تھے اور خانہ کعبہ میں آ کر پتھر بن گئے ہیں، تو لوگوں کو لگا کوئی نہ کوئی جرم تو ضرور کیا، جبھی تو اللہ نے پتھر بنایا، ورنہ پتھر کیوں بنتا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب اس کی سزا ہم لوگ تجویز کریں گے۔ دیکھیے کہاں زیادتی ہو رہی ہے، اللہ نے اس کو سزا دے دیا تھا، پھر منمانی سزا لوگوں نے اپنے طور پر دیا کہ اللہ نے تو سزا دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن کہا نہیں ہم لوگ اس کو سزا دیں گے، پتھر کو سزا دیں گے۔ کیا سزا دیں گے؟ کہا کہ ایک کو صفا پہاڑ پر رکھ دو اور ایک کو مروہ پہاڑ پر رکھ دو، اور جتنے حاجی حج کرنے والے آئیں گے وہ آئیں گے اور اسے جوتے سے چپل سے ماریں گے، اس کی توہین ہوتی رہے گی اور آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے قابل عبرت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنی سوچ تھی، اچھی سوچ تھی، اپنے حساب سے انہوں نے اچھا سوچا، رکھ دیا ایک کو صفا پر ایک کو مروہ پر۔ اب جو لوگ حج کرنے جاتے تھے وہ جوتے چپل سے اسے مارتے تھے، چونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ دونوں مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، ان دونوں نے منہ کالا کیا خانہ کعبہ کے اندر۔ ایک نسل گزر گئی، اب دوسری نسل جب آئی تو انہوں نے ہاتھ سے مکے سے مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ اور گزر گیا تو لوگوں کو لگا کہ ہاتھ سے لوگ مارتے تھے، پتہ نہیں کیوں مارتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی بڑی شخصیت ہو۔ اب اس کو لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا، ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ ایک اور زمانہ گزرا تو جس کو اللہ نے عذاب کے طور پر پتھر بنایا تھا، جس کو جوتے چپل لگتے تھے، لوگ اس سے دعائیں مانگنے لگے، مرادیں مانگنے لگے۔ صفا پر جاتے تو اس سے مرادیں مانگتے، مروہ پر آتے تو اس سے مرادیں مانگتے۔ دیکھیے جس کو اللہ نے عذاب دیا تھا، بدکار تھا، اس سے آپ لوگ مرادیں مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر کی گئی کہ یہ جو دونوں بت ہیں نا، ان دونوں کے یہ کارنامے ہیں، یہ کوئی متبرک شخصیت نہیں ہے کہ ان سے دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو وہاں سے ہٹوایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹوایا۔ میں آپ سے اس واقعے کے ذریعے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابتدا کے اندر دیکھیے لوگوں کی نیت اچھی تھی، لیکن اس نیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بدکار تھا، جس کو اللہ نے عبرت کے لیے پتھر بنایا، اس سے لوگوں نے مرادیں مانگنا شروع کر دی۔ یہی انجام ہوتا ہے بدعت کا۔ جب آپ کوئی کام نیا اسلام کے اندر شامل کریں گے، اپنے دین کے اندر اضافہ کریں گے، ابتدا میں چھوٹا سا کام ہوگا، دیکھنے میں اچھا لگے گا، لیکن بعد میں چل کر کے وہ برائیوں کا مجموعہ بن جائے گا۔ آج دیکھ لیجیے آپ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس جو منایا جاتا ہے، کیا ہے یہ؟ شروع میں لوگوں نے اس نیت سے شروع کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کریں گے، ان کے حالات، ان کی سوانح، ان کی سیرت بیان کریں گے، لوگوں کو عبرت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھی نیت ہے، اچھا مقصد ہے، لوگوں نے شروع کیا، لیکن وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آج جتنی برائی پورے سال نہیں کی جاتی ہے، اتنی برائی صرف ایک دن کرسمس ڈے میں کیا جاتا ہے، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ آپ عید میلاد النبی کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے اس کو شروع کس لیے کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے، لوگوں کو سنائیں گے، لیکن دھیرے دھیرے یہ عید میلاد النبی، اس کے اندر کتنی برائی آ گئی، سڑکیں جام کی جاتی ہے، لوگوں کو کتنے ڈھول تاشے گانے بجانے ڈی جے، یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی۔ آپ محرم کو دیکھ لیجئے، محرم میں کیا تھا؟ حضرت حسین کی یاد منانے کے لیے لوگوں نے تلوار اٹھانا شروع کیا، لاٹھی کھیلنا شروع کیا، لیکن اب کیا حالت ہے کہ اس محرم کے اندر ہم ڈی جے لاتے ہیں، 50 ہزار میں بک کرتے ہیں، اور خوب ڈانس ہے، خوب شراب۔ جو نوجوان پورے سال شراب نہیں پیتا وہ اس دن شراب پیتا ہے۔ یہ برائی کہاں سے آئی؟ ہم نے تو اچھی نیت سے شروع کیا، لیکن وہ برائی اس کے اندر آ گئی۔ یہی میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ حلوہ ایسے ہی بناتے ہیں تب بھی نہ بنائیں، کیونکہ آپ ایسے ہی بناتے ہیں، آنے والی نسل اس کو ایسے ہی نہیں بنائے گی، اسے آپ کی یادگار کے طور پر منائے گی، عبادت سمجھے گی، اسے شعبان کا حصہ سمجھے گی، اور دھیرے دھیرے وہ بہت بڑی عبادت بن جائے گی، اور اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا آپ حضرات سے یہی عرض کرنا، آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ بدعت کرنے والا در حقیقت اپنے آپ کو اچھا عمل کرنے والا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدعت کرتا ہے، بدعت کرنے والے کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ، جیسا کہ بال آٹے سے نکل جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی بدعت کرنے والا اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔